السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو لیجیے، سحر کی طرح ایک اور ٹک ٹاکر کی نازیبا ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ یہ ہیں جی مناہل ملک، جن کے 8.8 ملین فالورز ہیں ٹک ٹاک پر، اور یہ بڑی فیمس ہیں اور بڑا یہ ٹک ٹاک پہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی نازیبا ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اور محترمہ فرماتی ہیں کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں، جبکہ میں نے یہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ویڈیوز بالکل بھی فیک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے FIA میں جا کے تمام ثبوت فراہم کر دیے ہیں، اور جس نے بھی میری ویڈیوز پبلک کی ہیں، مطلب فیک ویڈیوز پبلک کی ہیں، وہ جلد جو ہے اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ ایسا ہی کچھ لیزے سحر نے بھی بولا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو پھر نہ وہ کوئی FIA کی بات ہوئی، نہ پھر کوئی بندہ اریسٹ ہوا، نہ پھر وہ سارے معاملات، کیونکہ یہ خود کرتی ہیں نا، خود کرتی ہیں۔ جب خود کریں گی تو پھر کون اریسٹ ہوگا؟ کس کی بات؟ بس جھوٹی کہانیاں آ کے سنا دیتی ہیں، جن سے گفٹ لیتی ہیں، جیسے کہ یہ عائشہ اور فاطمہ، ان پہ ہم لوگوں نے کتنی ویڈیوز بنائی، کتنا اس کی اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تو یہ بھی بولا تھا کہ علیزہ سحر بنے گی ایک دن۔ علیزہ سحر ابھی یہ تو بنے گی، اس سے پہلے ایک اور علیزہ سحر بن گیا، مناہل ملک صاحبہ۔ تو نازیبا ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں نا، تو یا تو کہتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور یا پھر کہتی ہیں کہ یہ ویڈیوز ہماری دشمنی میں فیک بنا کے پبلک کی گئی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اب مناہل ملک بھی یہی کہہ رہی ہیں، لیکن آپ لوگ مناہل ملک کے اگر نیلز دیکھیں، مناہل ملک کے اگر آپ نیلز دیکھیں، اب میں پراپر ویڈیوز وہ یہاں پہ لگا نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ گندی قسم کی ویڈیوز ہیں، تو میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں مجھے جو پروفز ملے ہیں اس پہ میں بات کروں گی کہ مناہل ملک نے جو نیلز لگا رکھے ہیں ان ویڈیوز میں، جو ان کی ویڈیوز وائرل ہیں ابھی اس وقت، مطلب نازیبا قسم کی، اور ابھی جو وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں سادگی میں بیٹھ کے، کالا جوڑا پہن کے، اور وہ سر میں آئل تھوپ کے اور پیچھے پونی باندھ کے، اور اپنا فیس جو ہے اس پہ کوئی میک اپ شیک اپ نہیں کیا، فل اپنا ریئل فیس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی ان کے نیل وہی ہیں جو انہوں نے لگا رکھے ہیں، اور جو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ اس میں بھی وہی نیلز ہیں، اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی نیل پالش ہے۔ آپ جائیں تو بے شک دیکھ لیں، اور یہ بالکل بھی مجھے فیک نہیں لگ رہی، بالکل حقیقت ہے۔ اس بندی کے فیس ایکسپریشن ہی بتا رہے تھے کہ یہ ویڈیوز ریل ہیں۔ بہرحال اب اس نے ایک جھوٹی کہانی، ایک سٹیٹمنٹ آ کے دے دیا کہ میں نے FIA میں رابطہ کر لیا، اور وہ میں نے ثبوت دے دی ہیں، جس نے بھی میری ویڈیوز وائرل کی ہیں وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ ایک کہانی اور کہانی رہے گی، اس کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ اس طرح کا کیا ہے۔ بہرحال جی، جب ہم لوگ ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے عیب اچھالتے ہیں، مطلب ان ٹک ٹاکرز کے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے علیزہ سحر کا معاملہ ہوا، اب یہ معاملہ ہوا، اور اب آئندہ آپ دیکھیں گے پہلے حریم شاہ، قندیل بلوچ، اور پتنی کتنی سندل خٹک، اور پتنی اس طرح کی کتنی، جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کا نام بدنام کیا، اپنے ملک کا نام بدنام کیا، اپنے مذہب کا نام بدنام کیا، تو اب اور پتہ نہیں کتنی تیار ہو رہی ہیں۔ جب یہ لوگ راتوں رات امیر ہوتی ہیں، راتوں رات یہ گاڑیوں کی مالک بنتی ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سے اٹھ کے بڑے بڑے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دبئی کے ٹور ہو رہے ہوتے ہیں، ملیشیا کے ٹور ہو رہے ہوتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح کے ٹورز کیے ہیں ابھی حال ہی میں۔ پھر کوئی ان کو کہیں بلا رہا ہوتا، کیونکہ یہ جو گفٹنگ کرتے ہیں نا، یہ گفٹنگز کوئی آپ کو ایویں نہیں کرتے کہ بھئی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صرف دور سے ان کو نظر آ رہی ہیں، جیسے عائشہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں گی، تو یہ اس کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ابھی دیکھ لے، ہم یہی باتیں کرتے ہیں، ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو گفٹ نہیں دیتا اس طرح تو بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے کھانے کو۔ بہت ساری نوجوان لڑکیاں بیچاری سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں، مانگ رہی ہوتی ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ لوگ گفٹنگ کرتے؟ آپ لوگوں پہ ہی کیوں ان کو ترس آتا ہے؟ آپ لوگوں پہ ہی کیوں ان کی ہمدردیاں جاگتی ہیں کہ آپ بیٹھ کے جب کہانیاں سناتی ہیں کہ ہم غریب ہیں، مجبور ہو کے یہاں بیٹھی ہیں؟ تو اگر ان کی نیت غریب لوگوں کی مدد کرنے کی ہو نا، تو غریب تو پھر بے شمار ہیں جو چوک چراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو دینا۔ یہ آپ لوگوں کو کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جوان بیٹیوں کو کیوں گفٹنگ کرتی ہیں؟ کیوں 5-5 شیر ایک لڑکی کو مارے جاتے ہیں؟
کیونکہ یہاں پہ آپ اپنی بیٹیوں کو سجا سنوار کے بٹھاتے ہو، ان کے بال سٹریٹ کروا کے، میک اپ کروا کے، ان کے کھلے گلے پہنا کے، اور پھر ان کو جتنا سجا سنوار کے آپ بٹھاتے ہو، اس کے بعد پھر وہ گفٹنگ والے آتے ہیں، جس کو جو اچھی لگتی ہے وہ اس کو گفٹنگ کرتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر ڈیمانڈز کرتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ ہوئی۔ یہ خود جاتی رہی ہے، ہر طرف اس نے ٹور کیے ہیں، یہ خود ہر طرف میں نے سنا ہے کہ اللہ معاف کرے، میں نے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اب ان کی تو ہر بات سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ ان کی تمام چیزیں پبلک ہیں، یہ جدھر جاتی ہیں وہاں سے اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، وہاں سے پھر یہ ٹک ٹاکس بنا کے لگاتے ہیں اپنے چینلز پر، ٹک ٹاک پر۔ تو ساروں کو پتہ ہے کہ مناہل میڈم کدھر کدھر سے پھر کے آئی ہیں، کدھر کدھر مناہل کے چکر ہیں، پہلے کتنے بوائے فرینڈ رہ چکے ہیں مناہل کے، اور اتنا تو میں نے سنا ہے کہ گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنا مناہل میڈم جو ہیں وہ بوائے فرینڈز بدلتی ہیں۔ بوائے فرینڈز بدلنے میں مناہل میڈم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور گفٹنگ کرنے والوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، کیا اب میں کیا کہوں، سارا کچھ وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب ویڈیوز پبلک ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کہتی ہو کہ بھئی یہ تو ریل ہی نہیں ہے، یہ تو فیک ویڈیوز ہیں۔ تو مناہل ایسا تو نہیں ہوتا نا، جب آپ لوگ غلطی کوئی گھر میں بیٹھی ہوئی، آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پردہ دار خاتون جس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوں؟ اور جب ہم آ کے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عفان کیسر بات کرتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں ان کی بیوی بھی ایسی ہے، ان کی بیوی بھی تو آتی ہے، ان کی بیوی بھی تو بٹا نہیں کرتی۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی آفس میں جو جاتی ہیں لڑکیاں، یا ہاسپٹلز میں کام کرتی ہیں، ٹیچرز ہیں، کبھی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی، کبھی نہیں ہوا نہیں کبھی کوئی ایک دو واقعات ہو جائیں، کوئی سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد کوئی انہونی کسی کے ساتھ ہو جائے، یا کسی کے ساتھ کوئی زبردستی ہو جائے، جیسے ابھی کالج واقعہ ہوا، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بھئی اس طرح کی نازیبا ویڈیوز آئے روز ٹک ٹاکرز کی جس طرح وائرل ہوتی رہتی ہیں، اور تھک گئے ہیں لوگ سمجھا کے، لیکن ہمارے نوجوان نسل پر اتنا کوئی شارٹ کٹ میں پیسہ کمانے کی دھن سوار ہے نا کہ وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں، اور یہاں تک کہ ماں باپ بھی خود ملے ہوئے ہیں، ماں باپ کو بھی بس پیسوں سے غرض ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت نے ان کے منہ کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے، اور وہ پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے نوجوان بچیوں سے کہ آپ لوگ جا کدھر رہی ہو، کس کے ساتھ جا رہی ہو، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں پیسہ لا کے رکھ دیتی ہیں، ماں باپ کا منہ بند ہو جاتا ہے، ماں باپ خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ پوچھتے تک نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ زیادہ تر لڑکیاں غریب فیملیز میں سے ہوتی ہیں، بہت ایلیٹ کلاس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لڑکیاں ٹک ٹاک پہ جتنی بھی بیٹھی ہیں یہ غریب گھروں کی ہیں، اور یہ خود بتاتی ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرے بازار اپنے آپ کو نیلام کر دے، اپنی جوان بچیوں کو نیلام کر دے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔